بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر حتى قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدیث جبرائیل میں سے ایمان کے بارے میں گزارشات کا سلسلہ چل رہا ہے. اس سے پہلے ایمان کے 2 رکن آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے. میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کے 6 رکن ہیں. اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانا، اور اس کے بعد اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا. تیسرا جو رکن ہے وہ ہے وَکُتُبِهِ، ایمان بالکتب، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کتابوں کے اوپر ایمان لانا، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف زمانوں میں مختلف رسولوں کے اوپر جو کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں برحق ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے. اور اللہ کا جو کلام ہے وہ غیر مخلوق ہوتا ہے، مخلوق نہیں ہوتا. اور یہ ساری کی ساری جو کتابیں ہیں یہ انسانوں کے لیے باعث ہدایت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کتابوں کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے قوانین نازل فرمائے ہیں. فرمایا کہ اگر ان کتابوں میں سے ساری کتابوں کا کوئی انکار کرے یا کسی ایک کتاب کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا مبینا، کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کتاب پر جو کتاب اللہ نے تمہاری طرف اتاری ہے، یعنی قرآن کریم، اور ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو قرآن کریم سے پہلے اتاری گئی ہیں. ومن یکفر باللہ، فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کفر کرے گا اور اللہ کی رسولوں کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، کتابوں کا انکار کرے گا، آخرت کے دن کا انکار کرے گا، تو ایسا انسان جو ہے دور کی گمراہی کے اندر جا پڑے گا. تو معلوم ہوا کہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا انکار کرنا یہ گمراہی کا سبب اور گمراہی کا ذریعہ ہے. اور ساری کی ساری کتابیں اللہ نے انسانوں کی فلاح کے لیے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہیں. اور ان کتابوں کی نزول کی جو حکمت ہے، فرمایا وہ حکمت یہ ہے، سب سے پہلی اور بڑی حکمت، کہ انسان ان کتابوں کو اپنا مرجع بنائے، یعنی اپنے جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اور اس زندگی کے اندر جتنے بھی معاملات پیش آتے ہیں انسان کے ساتھ، جتنے مسائل اس کو درپیش ہوتے ہیں، ان کے جھگڑے ہیں، ان کے تنازعات ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے، ان تمام چیزوں کے اندر یہ انسان اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرے اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرے، اور اپنے ان معاملات کو سلجھانے کے لیے رہنمائی اللہ کی اس کتاب کے ذریعے سے حاصل کرے.
اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا کہ اگر تمہارا کسی معاملے کے اندر تنازع ہو جائے، کسی معاملے کے اندر آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اپنے اس تنازع کو، اپنے اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، انجام کے اعتبار سے اس میں اللہ نے تمہارے لیے بہتری رکھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تم اس کی تابعداری کرو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور فرمایا کہ یہ کتاب ہے جو برکت والی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ تو کتابوں کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان کتابوں کی طرف رجوع کر کے ان سے رہنمائی حاصل کرے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور اپنی زندگی گزارنے میں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے، اس کے احکامات کی تابعداری کرے، نہ کہ اپنے آباء و اجداد کے طور و طریقے کی پیروی کرے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں، بڑی اور چھوٹی کتابیں، صحیح تعداد تو اللہ رب العزت کو معلوم ہے، لیکن جو روایات کے اندر آتا ہے وہ یہ کہ 104 کتابیں ہیں، جن میں سے 50 صحیفے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو عطا کیے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر نازل کیے گئے، 10 صحیفے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائے، اور 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل کیے گئے۔ اور اس کے علاوہ 4 بڑی بڑی مشہور آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور اس موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے، قوم کے لیے وہ کتاب باعث ہدایت تھی، باعث رہنمائی تھی۔ اور انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی۔ یہ ساری کی ساری کتابیں برحق ہیں، اور ان کتابوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ یہ کتابیں اپنے اپنے وقت پہ جو اللہ نے نازل فرمائی، اس وقت کی امت کے لیے، اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ ذریعہ ہدایت تھی، ذریعہ رہنمائی تھی، اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ لیکن جو کتابیں اس وقت موجود ہیں، تورات یا انجیل یا زبور، اس کی تصدیق کرنا، اس کے اوپر یقین رکھنا ہمارے لیے کوئی لازم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کتابوں کے اندر بہت زیادہ تحریف ہو چکی ہے اور بہت زیادہ تبدیلی کر دی گئی ہے، تو اس لیے یہ کتابیں اپنی اصل شکل کے اندر موجود نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ان کتابوں پر ہے جو کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ آج کی جو تورات ہے، آج کی جو انجیل ہے، اس کو اسی طرح ماننا یہ ہمارے ذمہ لازم نہیں ہے۔ ہاں، ان کتابوں کے اندر آج بھی جو احکامات وہ موجود ہیں جو قرآن کی ہدایت کے مطابق ہیں، تو اس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور سب سے آخری جو کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمائی آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ قرآن مجید ہے۔ جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، کوئی نیا نبی اب نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا۔ اسی طریقے سے جو قرآن کریم ہے یہ آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کے نزول سے پہلی جو کتابیں تھیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور اب ایمان لانا قرآن کریم کے اوپر جو ہے یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلی کتابوں کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ اس وقت کے لیے باعث ہدایت تھیں
لیکن اب قیامت تک کے آنے والے انسانیت کے لیے باعث ہدایت اور باعث رہنمائی جو ہے وہ صرف قرآن مجید ہے، جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ ہدایت کا سبب ہے متقین کے لیے۔ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں تدریجاً آہستہ آہستہ جتنی ضرورت ہوتی گئی اتنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے سے اس کتاب کو نازل فرمایا، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک زبر زیر پیش، ایک ایک نقطہ محفوظ ہے، اور کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے تمام معاملات کے فیصلے کے لیے قرآن کریم ہے، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جس کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر اپنے آخری خطبے کے اندر اشارہ فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ اے لوگو، دو چیزیں میں تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ تو اپنے تمام معاملات کے اندر ہم نے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اللہ کی کتاب کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر نہ ملے تو پھر تیسرے نمبر پہ اجماع ہے، اور چوتھے نمبر پر پھر قیاس ہے، جس کی طرف جو ہے ائمہ مجتہدین نے کتابیں تدوین کر کے فقہ کا نام اس کو دیا ہے کہ اس کی طرف جو ہے ہم رجوع کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم